ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ عظیم لوگ ہیں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ چاہتا ہوں۔ جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی رہنما کو خط لکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایرانی قیادت کو خط لکھا ہے، امید ہے کہ وہ اتفاق کریں گے کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایران سے نمٹنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، فوجی یا پھر ڈیل، میں ڈیل کو ترجیح دوں گا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد 31 مارچ سے پہلے رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کی ملک بدری شروع کی جائے گی۔ رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والے مناظر، سحر و افطار جی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان عوامی توجہ کا مرکز۔ جگت علماء کرام کی افطار سے قبل ملک میں بڑھتی معاشرتی ناانصافی اور بدعنوانی، اسباب اور سدباب پر گفتگو، تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور محافل، شیف گلزار کے مزے کے پکوان، 6 رمضان کی نشریات آپ دیکھ سکیں گے یوٹیوب اور جی ٹی وی کی ویب سائٹ پر۔ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ جو میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی۔ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھومے اور اس کو گھمانا آپ نے ہے۔ لیڈ ٹائم ہوگا 1 ہفتے کا، لیڈ ٹائم دیٹ از 1 week۔ نیکسٹ تھرسڈے وی ول ہیو دی فرسٹ سیکٹر وائز میٹنگ ان مائی۔ کاروباری برادری کا شہباز حکومت کی پالیسیوں پر اظہار اعتماد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے، فیصلہ کیا ہے تو تاجروں سے ملوں گا تاکہ آپ کی بات سنوں۔ حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ آئندہ جمعرات سے ہر شعبے کا جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا۔ مزید کہا ہر ہفتے کاروباری طبقے سے خود مل کر ان کے مسائل سنوں گا۔ جب تک مقامی سرمایہ کاری نہیں ہوگی بیرونی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آئے گی۔ آپ کی مشاورت اور مفید آراء سے ملکی معیشت کو بہتر کریں گے۔ آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا آخری روز، بجلی بلوں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ آئی ایم ایف نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے بھی انکار کر دیا۔ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری۔ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا۔ اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے خریدی گئی بجلی کے ٹیرف میں بڑی کمی کیے جانے کا امکان۔ حکومت نے پاور پرچیزنگ کے حوالے سے اہم پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کا ٹیرف 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے کرنے کی تجویز۔ گرڈ چھوڑ کر آف گرڈ والے صارفین کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا، آئی ایم ایف کا سوال۔ حکومت فی الحال اس پر کوئی واضح جواب یا پلان شیئر نہیں کر سکی۔ وفاقی کابینہ میں شامل نئے مہمانوں کو ذمہ داریاں مل گئیں۔ حنیف عباسی ریلوے کے وزیر، مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم کی وزارت مل گئی۔ خالد مکسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، معین بٹو کو آبی وسائل کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سردار یوسف مذہبی امور، شہزاد فاطمہ آئی ٹی، رانا مبشر اقبال پبلک افیئر سیوریج کے وزیر ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیگی رہنما احسان اقبال کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں رسوائی کا سامنا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کو ایک طالب علم نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ طالب علم نے نون لیگی حکومت کو پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی اور جمہوریت پر حملے کا مرتکب ٹھہرا دیا۔ کہا کہ میں حیران ہوں کس طرح انہوں نے 272 میں صرف 17 سیٹیں جیت کر حکومت بنائی۔ We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ، پی ٹی آئی رہنماؤں سے جے آئی ٹی کے سخت سوالات۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، شاہ فرمان سمیت کئی رہنما پیش ہوئے۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سخت سوالات ہوئے۔
रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतालिक सब कुछ दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवाल पूछे गए। JIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी को बड़ा रिलीफ। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट में टिडाप करप्शन स्कैंडल केस समाअत के लिए पेश। अदालत ने यूसुफ गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। यूसुफ गिलानी कहते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। हमेशा कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा की। चेयरमैन सेनेट का वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक गिरफ्तार सेनेटर्स को ऐवान में लाने का मुतालबा।